سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان راز تھی، اور اللہ آپ کو ایسے نوازے گا کہ آپ کی دعا میں اٹھے ہاتھ حیران رہ جائیں گے۔ جب ہم اللہ سے شکوہ کرنے میں دیر نہیں کرتے تو شکر کرنے میں دیر کیوں کریں؟ دعائیں نظر نہیں آتی لیکن ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ میں جانتی ہوں تو سب جانتا ہے یا رب، صرف دل کی تسلی کے لیے تجھے اپنے دکھ سناتی ہوں، اور جب بات آتی ہے سکون کی میں اللہ سے بات کر لیتی ہوں۔ اللہ تو قریب ہوتا ہے، بہت قریب، ہر لمحہ ہر سانس وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہماری ہزار نافرمانیوں کے باوجود وہ ہمیں تھام لیتا ہے۔ پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں موجود ہے، کوئی بھی ایک مکمل پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا، بس فرق وہاں پہ آتا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا وہ جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ، اللہ بہتر کرے گا۔ یہ وہ الفاظ ہے جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ شکر کو لازم پکڑ لو، غم دور اور نعمتیں قریب ہو جائے گی۔ سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف ہے۔ میرا اللہ دیر کرتا ہے پر کبھی مایوس نہیں کرتا۔ انسان اگر صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ اچھا ہونا ضرورت سے زیادہ ذلیل کر دیتا ہے۔ اچھے لوگوں میں ایک یہ بھی برائی ہوتی ہے کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ماں باپ اولاد کے درد کو سمجھتے ہیں۔ وہ دنیا میں نہ ہو تو کوئی درد نہیں سمجھ سکتا۔ صرف ماں ہی ہے جو بات بات پر بے وجہ دعائیں دیتی ہے۔ ہر درد کی دوا اللہ کے ذکر میں ہے۔ بے شک ایک رب ہی ہے جو دلوں کو قرار دیتا ہے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے قرار ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ بستا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عاجزی ہے۔ صدقہ ہمیشہ مال سے ہی نہیں ہوتا، مسکرانا بھی صدقہ ہے، خوبصورت اخلاق بھی صدقہ ہے، اور کسی کی غیر موجودگی میں دعا بھی صدقہ ہے۔ مسکرائیے اور دعا کیجیے کہ یہ صدقہ روح کا ہر گھاؤ بھر دے۔